السلام علیکم۔ یہ ویڈیو اصل میں الرحیق المختوم کتاب کے 12ویں حصے پر ہے اور یہ کتاب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت پر سب سے بھروسے مند کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس سروت کے حساب سے کہ قریش نے پیغمبر صاحب اور شروع کے مسلمانوں کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے، کیسی زیادتیاں کیں اور ابو لہب جیسے جو بڑے مخالف تھے ان کا کیا رول تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے شروع کے دنوں کے جو مشکل حالات تھے انہیں تھوڑا سمجھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، تو سروت بتاتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ ان کی شروعاتی کوششیں مطلب پیغمبر صاحب کو دین پھیلانے سے روکنے کی جو کوششیں تھیں وہ کچھ کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی۔ انہوں نے نئے طریقے استعمال کرنے شروع کیے۔ ان میں کیا کیا تھا؟ مذاق اڑانا، کسی کو نیچا دکھانا جسے تحقیق کہتے ہیں، تانے کسنا اور سیدھے سیدھے کہہ دینا کہ تم جھوٹے ہو، مطلب تکذیب۔ ظاہر ارادہ یہی تھا کہ مسلمانوں کا حوصلہ توڑا جائے، انہیں مایوس کیا جائے۔ جی ہاں، اور یہ صرف عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ بولا، طرح طرح کے الزام لگائے۔ سروت میں قرآن کا ذکر ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو پاگل تک کہہ دیا۔ آیت ہے کہ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ مطلب کتنا آسان تھا ان کے لیے کہہ دینا۔ اور کبھی جادوگر اور جھوٹا ہونے کا الزام لگایا، جیسا کہ ایک اور آیت ہے سروت میں، انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ وہ شاید یہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ انہی کے بیچ کا ایک آدمی ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اور بات صرف زبانی حملوں تک ہی نہیں رہی تھی۔ سروت بتاتا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چلتے تھے اور ان کی آنکھوں میں غصہ دکھتا تھا، تیور بہت تلخ ہوتے تھے، ایک طرح کا ڈرانے والا ماحول بناتے تھے۔ قرآن کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے اس طرف، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہیں۔ سوچیے ذرا، ہر وقت ایسی نفرت بھری نگاہوں کے بیچ رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ بالکل، اور خاص طور پر ظلم ہوتا تھا ان پر جو کمزور تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام اپنے غریب یا کمزور صحابہ کے ساتھ ہوتے تو مشرکین جان بوجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن میں ان کے الفاظ بھی ہیں، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ یہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، سوشل پریشر بنانے کی کوشش تھی، لیکن اللہ نے فوراً جواب دیا، جیسا سروت میں ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اس میں ان صحابہ کے لیے تسلی بھی تھی اور مشرکین کے لیے ایک طرح کی وارننگ بھی۔ ہاں، اور عام طور پر ان کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے تو مزے لیتے ہوئے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ تو یہ کوئی اچانک ہونے والی حرکتیں نہیں تھیں، یہ سوچی سمجھی رننیتی تھی، مسلمانوں کو سماج میں اکیلا کرنے کی، انہیں شرمندہ کرنے کی۔ مذاق اور تانے تو تھی ہی، اس کے ساتھ قریش نے ایک اور ہتھیار استعمال کیا، وہ تھا شک پیدا کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانا۔ یہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دیتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر آپ کی شخصیت تک ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں تاکہ عام لوگ آپ کی باتوں پر ٹھیک سے غور ہی نہ کریں۔ اچھا، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے، سروت بتاتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، اب یہ اس پر صبح شام پڑھے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں، بس پرانی کہانیاں ہیں جو انہوں نے کہیں سے لکھوا لی ہیں۔ یا پھر یہ الزام لگاتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ پوری کوشش تھی کہ قرآن کی جو اہمیت ہے اسی پر سوال کھڑا کر دیا جائے۔ ہاں، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے، اور دوسری طرف اس بات پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ آپ انسان کیوں ہیں؟ جیسے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ مطلب اگر انسان ہے تو ہماری طرح کیوں، اور اگر رسول ہے تو فرشتہ کیوں نہیں؟ یہ دونوں طرف کی باتیں صرف لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تھی، ہے نا؟ بالکل، اور اسی پروپیگنڈا میں ایک اہم نام آتا ہے نضر بن حارث کا۔ سروت بتاتا ہے کہ وہ قریش کا پڑھا لکھا آدمی تھا، دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے قریش کی ایک میٹنگ میں بڑی عجیب بات کہی۔
पहले तो उसने माना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान थे तो कबीले में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे, सबसे सच्चे थे, सबसे अमानतदार थे, मतलब उनका किरदार बिल्कुल साफ था। लेकिन फिर फौरन बात पलट दी। लोगों को उलझाने के लिए कहा कि भाई हो सकता है जादूगर हो या काहिन हो या शायर या फिर पागल हो, और मजे की बात यह कि साथ में यह भी कह दिया कि लगते तो इनमें से कुछ भी नहीं। इससे लगता है कि वो शायद खुद भी पूरी तरह कन्विंस नहीं था, पर दूसरों को शक में जरूर डालना चाहता था। हाँ, उसने कहा भी था कि कुरैश के लोगों, सोचो, खुदा की कसम तुम पर जबरदस्त मुसीबत आन पड़ी है। और इस मुसीबत से निपटने के लिए वो खुद ईरान के पास हीरा नाम की जगह गया और वहां से फारस के बादशाहों रुस्तम और इस्फंदियार इनके किस्से कहानियां सीख कर आया। उसकी सोच ये थी कि वो इन दिलचस्प कहानियों से कुरान का मुकाबला करेगा। जी, उसकी तरकीब ये थी, जैसा स्रोत बताता है, कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं लोगों को अल्लाह के आयतें सुनाते या दीन की बातें बताते तो नजर बिन हारिस उनके जाने के बाद उसी जगह पहुंच जाता था और कहता, खुदा की कसम मोहम्मद की बातें मेरी बातों से बेहतर नहीं है। और फिर वो फारसी बादशाहों के किस्से सुनाता, फिर लोगों से पूछता, बताओ जरा किस लिहाज से मोहम्मद की बात मेरी बात से बेहतर है। ये एक तरह की, क्या कहेंगे, कल्चरल वॉरफेयर जैसी चीज थी। वो कुरान के रूहानी असर को दुनियावी कहानियों से दबाना चाहता था। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत भी है स्रोत में, जो नद्र की एक और चाल बताती है। उसने कुछ गाने बजाने वाली लौंडियां, मतलब दासियां, खरीद रखी थी। जब उसे पता चलता कि कोई आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से असर ले रहा है, इस्लाम की तरफ आ रहा है, तो वो उस पर अपनी एक लौंडी लगा देता। वो उसे खिलाती पिलाती, गाने सुनाती, ताकि उसका ध्यान दीन से हटकर दुनिया की रंगीनियों में लग जाए। स्रोत में कुरान की वो आयत भी बताई गई है जो शायद इसी बारे में उतरी। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो खेल की बातों, लहवल हदीस को मोड़ लेते हैं ताकि बेइल्मी के साथ अल्लाह की राह से भटका दें। मतलब ध्यान भटकाने के लिए हर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मजाक, प्रोपेगेंडा, जुल्म, इन सब के साथ साथ उन्होंने समझौते की भी कोशिश की। ये थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक तरफ इतनी दुश्मनी और दूसरी तरफ समझौते की बात। शायद वो किसी भी तरह इस नई दावत को खत्म करना चाहते थे या उसमें मिलावट करना चाहते थे। स्रोत में कुरान की आयत भी है। वो चाहते हैं कि काश तुम जरा ढीले पड़ो तो वो भी ढीले पड़ जाएं। बिल्कुल, ये उनकी स्ट्रैटेजी का ये एक हिस्सा था। उन्होंने कई तरह के ऑफर दिए। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि चलो एक डील करते हैं, 1 साल आप हमारे माबूदों, मतलब हमारे बुतों की पूजा कर लो और अगले साल हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे। अब ये तो तौहीद यानी एक अल्लाह के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ बात थी। इसमें तो सीधे सीधे शिर्क की दावत थी। एक और रिवायत में थोड़ा सा फर्क है। उसमें कहा गया कि उन्होंने कहा, अगर आप हमारे माबूदों को मान लें, मतलब उन्हें भी अल्लाह के साथ शामिल कर लें, तो हम भी आपके खुदा की इबादत करेंगे। मतलब वो चाहते थे कि उनके बुतों को भी अल्लाह के बराबर या उसके साथ कोई दर्जा दे दिया जाए। ये किसी भी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से समझौता करने की कोशिश थी। और इब्ने इसहाक ने एक और वाकया बताया है जो इसी से जुड़ा लगता है। एक बार काबे का तवाफ करते हुए कुरैश के कुछ बड़े सरदार, नाम भी दिए हैं असवद बिन मुत्तलिब, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ, आज बिन वाइल जैसे लोग, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मोहम्मद, आओ हम एक सौदा करें, जिसे तुम पूछते हो उसे हम भी पूजें और जिसे हम पूछते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में पार्टनर हो जाएं। अगर तुम्हारा माबूद बेहतर निकला तो हम उसमें से अपना हिस्सा पालेंगे, और अगर हमारे माबूद बेहतर निकले तो तुम उनमें से अपना हिस्सा ले लेना। ये एक तरह की मजहबी पार्टनरशिप का ऑफर था जो तौहीद की बुनियाद के ही खिलाफ था। जी हाँ, और इन्हीं सब ऑफर्स के जवाब में अल्लाह ने पूरी सूरा अल काफिरून नाजिल की। इसमें बिल्कुल साफ और दो टोक अंदाज में ऐसे किसी भी समझौते को मना कर दिया गया। आयतों का मतलब है, ए नबी कह दो, ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। स्रोत ये भी बताता है कि क्योंकि कुरैश ने ये कोशिशें कई बार की थी अलग अलग तरीके से, इसलिए रिवायतों में थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, लेकिन असल बात एक ही थी, तौहीद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जब ये सारे तरीके फेल हो गए, मजाक, प्रोपेगेंडा, समझौते की कोशिशें, तब कुरैश ने आखिरी और सबसे भयानक रास्ता चुना।
وہ تھا باقاعدہ آرگنائز طریقے سے ظلم اور زیادتی کا۔ جی سروت کے مطابق اس کام کے لیے قریش کے 25 بڑے سرداروں کی کمیٹی بنائی گئی، اور سب سے زیادہ چونکانے والی اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کمیٹی کا ہیڈ، اس کا مکھیا کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چاچا ابو لہب تھا۔ جی، چاچا ہوتے ہوئے بھی دشمنی میں سب سے آگے۔ اس کمیٹی نے باقاعدہ پلان بنایا کہ اب اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانی ہے، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں۔ یہ اب کوئی بکھری ہوئی مخالفت نہیں تھی بلکہ ایک آرگنائز پلان تھا۔ ہاں، لیکن سروت یہ بھی صاف کرتا ہے کہ سیدھے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا قریش کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی کچھ وجہ تھی۔ ایک تو جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی، آپ کی اپنی شخصیت اتنی زبردست تھی، آپ کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ دشمن بھی من ہی من آپ کی عزت کرتے تھے۔ دوسرے اور شاید سب سے بڑی وجہ، آپ کو اپنے دوسرے چاچا ابو طالب کی پوری حمایت، پوری پروٹیکشن حاصل تھی، اور ابو طالب مکہ کے سب سے طاقتور اور عزت دار سرداروں میں سے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ پر سیدھا ہاتھ ڈالے۔ لیکن ابو لہب کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ اس کی دشمنی پرسنل تھی اور وہ پہلے دن سے ہی ظاہر تھی۔ سروت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے قبیلے بنی ہاشم کو اسلام کی دعوت دی تھی تو ابو لہب نے اسی مجلس میں بدتمیزی کی تھی۔ پھر جب آپ نے کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ کر عام لوگوں کو دعوت دی، تب بھی ابو لہب نے ہی سب سے پہلے مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک روایت تو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے غصے میں کوہ صفا پر آپ کو مارنے کے لیے پتھر تک اٹھا لیا تھا۔ اور اس کی دشمنی صرف زبانی نہیں تھی۔ نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر زبردست پریشر ڈالا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے رشتہ داری کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ ایک اور واقعہ اس کی کٹر دشمنی کو دکھاتا ہے جو سروت میں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہوا، ظاہر ہے یہ کسی بھی باپ کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات تھی، لیکن ابو لہب کو اس پر دکھ ہونے کے بجائے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ابتر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، مطلب ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کتنی پتھر دلی تھی یہ۔ حج کے دنوں میں بھی جب دور دور سے لوگ مکہ آتے تھے، تب بھی ابو لہب اپنی دشمنی دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بازاروں میں لوگوں کے بیچ جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ابو لہب ایک سائے کی طرح آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ جیسے ہی آپ کچھ کہتے، وہ فوراً لوگوں سے چیخ چیخ کر کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مت سنو۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق وہ صرف جھٹلاتا ہی نہیں تھا بلکہ آپ پر پتھر بھی پھینکتا رہتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ اللہ! جی، اور اس دشمنی میں ابو لہب اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی ام جمیل بھی برابر کی شریک تھی۔ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا، اور وہ اس وقت کے ایک بڑے سردار ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ سروت بتاتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کانٹے دار جھاڑیاں جمع کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر اور راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہو، پیر زخمی ہو جائیں۔ وہ زبان کی بھی بہت تیز اور بدتمیز تھی، لوگوں میں چغلیاں کرنا، ادھر کی بات ادھر لگا کر جھگڑا کرانا، فتنہ پھیلانا اس کا کام تھا۔ شاید اسی لیے قرآن نے اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں ڈھونے والی کہا ہے، جس کا ایک مطلب تو جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے والی بھی لیا جاتا ہے، اور دوسرا مطلب فساد اور دشمنی کی آگ بھڑکانے والی گئی تھی تو ام جمیل بالکل آگ ببولا ہو گئی۔ وہ غصے میں ہاتھ میں ایک بھاری سا پتھر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی کعبہ کے پاس یعنی مسجد حرام پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں اللہ کا ایک کرشمہ ہوا۔ جمیل وہاں پہنچی، سامنے کھڑی ہوئی، مگر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ اسے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ دکھائی دیے۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری برائی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں اسے پا گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بیہودہ شعر پڑھے، جس میں اس نے آپ کو محمد، جس کی تعریف کی جائے، کے بجائے مزمم، جس کی مذمت یا برائی کی جائے، کہا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا ایک واقعہ تھا۔ ابو لہب اور جمیل تو تھے ہی، لیکن تکلیف دینے والے اور بھی پڑوسی تھے۔ سروت میں کچھ اور نام بھی ہیں: حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ابن الاسدہ حذیلی۔ یہ سب آپ کے گھر کے آس پاس ہی رہتے تھے اور پڑوسی ہونے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کے تکلیف پہنچانے کے طریقے بہت ہی گھٹیا اور گھنونے تھے۔ سورت بتاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ لوگ کہیں سے جانور کی گندگی جیسے بکری کی بچہ دانی وغیرہ لا کر اس طرح پھینکتے کہ وہ سیدھے آپ کے اوپر گرتی نماز کے دوران۔ کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی، کھانا پکڑا ہوتا تو یہ لوگ وہی گندگی لا کے سیدھے ہانڈی میں پھینک دیتے۔ سوچئے، گھر کے اندر بھی چین نہیں، عبادت میں بھی رکاوٹ، اور روزمرہ کے کھانے پینے میں بھی ایسی تکلیف۔ ان حرکتوں سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک چھوٹی سی آڑ یا اوٹ جیسی بنا لی تھی، تاکہ کم سے کم نماز کے دوران سیدھے گندگی ان پر نہ پھینکی جا سکے۔ جب یہ لوگ باہر سے گندگی پھینکتے تو آپ علیہ السلام اسے کسی لکڑی وغیرہ پر اٹھا کر گھر سے باہر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر بس اتنا کہتے، اے بنی عبد مناف، جو قریش کا ایک بڑا خاندان تھا، یہ کیسی پڑوسداری ہے! کتنی نرمی اور صبر تھا اس شکایت میں بھی۔ پھر آپ اس گندگی کو راستے میں ڈال دیتے۔ ان پڑوسیوں میں عقبہ بن ابی معیط شاید سب سے زیادہ بدبخت اور دلیر تھا اس معاملے میں۔ اس کی ایک اور بہت ہی بری حرکت کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری جیسی سب سے اہم حدیث کی کتاب میں ہے۔ اچھا، کیا واقعہ تھا وہ؟ حضرت ابن مسعود بتاتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس ہی ابو جہل اور اس کے کچھ سردار دوست بیٹھے گپ مار رہے تھے۔ اچانک ابو جہل نے شرارت سے کہا، تم میں سے کون ہے جو جائے گا اور فلاں قبیلے میں آج جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجھڑی مطلب پیٹ کی ساری گندگی اٹھا کر لائے گا، اور جب محمد سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر ڈال دے گا۔ اس ناپاک کام کے لیے، جیسا کہ راوی کہتے ہیں، قوم کا سب سے بدبخت آدمی عقبہ بن ابی معیط فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گیا اور اونٹ کی گندگی سے بھری اوجھڑی لے آیا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کے لیے جھکے، عقبہ نے وہ ساری گندگی آپ کی مبارک پیٹھ پر دونوں کندھوں کے بیچ ڈال دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ جو یہ سب دیکھ رہے تھے کہتے ہیں، میں یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن میں اتنا کمزور تھا کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں انہیں روک پاتا یا وہ گندگی ہٹا پاتا۔ آگے بتاتے ہیں کہ اس شرمناک حرکت کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں پڑے رہے، انہوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیف اور بے بسی کا منظر ہوگا وہ۔ یہ حالت تب تک رہی جب تک کہ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خبر سن کر وہاں دوڑی ہوئی آئیں۔ انہوں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر آپ کی پیٹھ سے وہ گندگی ہٹائی اور ان ظالموں کو برا بھلا کہا۔ جب آپ کی پیٹھ صاف ہوئی تب آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے 3 بار فرمایا، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش سے نپٹ لے یا تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے ان کے خلاف یہ بد دعا کی تو ان ہنسنے والوں کی ہنسی فوراً بند ہو گئی، وہ سب ڈر گئے۔ سروت بتاتا ہے کہ مکہ والوں کا یہ ماننا تھا کہ اس شہر میں یعنی کعبہ کے پاس مانگی گئی دعا یا بد دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے کچھ کے نام لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ کو، شیبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ 7ویں کا نام بھی لیا تھا جو انہیں یاد نہیں رہا۔
اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، میں نے ان سب کو جنگ بدر کے دن قتل ہونے کے بعد بدر کے کنویں جسے کلیب کہتے ہیں میں پھینکا ہوا دیکھا۔ یہ اس بددعا کے پورا ہونے کا واقعہ تھا جیسا سروت نے بتایا ہے۔ تو آج ہم نے اس روٹ کے حوالے سے دیکھا کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو قریش کی طرف سے کس قدر مخالفت اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ مذاق اڑانے، جھوٹے الزام لگانے اور پروپیگنڈا سے شروع ہوا، پھر ناکام سمجھوتوں کی کوششوں سے گزرا اور آخرکار باقاعدہ سنگٹھت طریقے سے جسمانی اور ذہنی تکلیفیں دینے تک جا پہنچا، جس میں ابو لہب اور ابو جہل جیسے سردار سب سے آگے تھے۔ واقعی یہ تفصیلات سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مشکل دور تھا۔ اتنے زبردست اور ہر طرف سے ورود، تانے، بائیکاٹ اور جسمانی تکلیفوں کے باوجود ان شروعاتی مسلمانوں نے اور خود پیغمبر علیہ السلام نے کس قدر صبر، ہمت اور اپنے مقصد پر یقین کا ثبوت دیا ہوگا۔ اور یہی ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ان واقعات سے ہی ابھرتا ہے۔ آخر وہ کون سی اندرونی طاقت یا وہ کیسا یقین ہوتا ہے جو کسی انسان کو یا کسی گروپ کو اتنے بڑے پیمانے پر ظلم اور مخالفت کے سامنے بھی اپنے عقیدے پر، اپنے راستے پر اس طرح مضبوطی سے قائم رہنے کی قوت دیتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔